ضمیر تو ہے پر اس میں حس کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مؤذن کی آواز سنتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا جب کوئی مؤذن کی آواز سنتا ہے اور نرم نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور مؤذن کی یہ آواز جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور وہ لحاف کو طاق میں رکھتا ہے، اپنے لحاف کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کے بستر میں ہر طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، یہ بندہ ادھر جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ 10 نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ لوگوں کہاں چلے گئے؟ میں کہتا ہوں علاج یہاں سے ہونا چاہیے۔ تم نے اور ہم نے اپنے جسم کا علاج بہت کرا لیا، روزانہ کٹک جاتے ہو، بھونیشور جاتے ہو، بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر کے پاس اپنے جسم کا علاج کراتے ہو، اور یہاں اگر تمہارا علاج مکمل نہیں ہوتا کلکتہ ایمس چلے جاتے ہو، وہاں نہیں ہوتا دلی چلے جاتے ہو، اور جگہ چلے جاتے ہو، لیکن بتاؤ کیا آج تک کسی کو اس بات کی طرف توجہ گئی ہے؟ کیا کسی کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میرا جسم بیمار پڑ چکا ہے، میری روح بیمار پڑ چکی ہے، میرا ضمیر سڑ چکا ہے، میرا دل مر چکا ہے، ہم زندہ لاش کی طرح کھڑے ہیں، ہمارے سامنے بدعت و خرافات ہو رہے ہیں، ہمارے بچے زنا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں زنا کر رہی ہیں، ہمارے بڑے بھائی زنا کر رہے ہیں، ہماری عورتیں اڑیاں پھر رہی ہیں، ہماری قوم کی بچیاں تباہ ہو رہی ہیں، ارتداد کی عادی کے شکار ہو رہی ہیں، لیکن کیا کسی کے دل میں اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے؟ کیا کسی کا دل اس بات کی طرف اس کے دل میں کوئی دستک ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایسی قوم کو پھر زندہ باد کے نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کیا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا۔ حکیم الامت نے کہا لوگوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو امام صاحب خطبے میں بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ساری بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن بتاؤ کیا ہماری اور آپ کی نماز ہمیں ساری برائیوں اور بے حیائیوں سے رکوا پاتی ہے؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد چغل خوری سے بچ پاتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد سود خوری سے بچ پاتے ہیں؟ کیا ہماری نوجوان نسلیں سٹہ بازی سے بچ پاتی ہیں؟ کیا ہماری مائیں بہنیں عریانیت سے بچ پاتی ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں آج بے حیا نہیں ہو گئی؟ کیا آج نوجوان نسلوں کی آنکھ کان کی حفاظت ختم نہیں ہو گئی؟ کیا آج باقاعدہ طور پر وہ ایسی نوجوان نسل نہیں ہو گئی جو مغربی تہذیب و ثقافت کے دل دالا والی نوجوان نسلیں ہوا کرتی تھی؟ کیا ان کی زندگیوں میں آج یہودیوں کی زندگیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے کلچرل میں آج یہودیوں کا کلچر نہیں ہے؟ بتاؤ کیا آج ہماری نوجوان نسلیں سچے طور پر محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں؟ کیا ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کا کوئی خیال ہے؟ کیا آج شادی بیاہ میں ہم سنت کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم شادی بیاہ میں، کیا ہم اور کسی پروگراموں میں اپنی زندگیوں میں، چاہے اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ سنت رسول کا خیال رکھ پاتے ہیں؟ ہم میں سے، آپ میں سے شاید اگر جھانک کر دیکھو گے تو میں کہتا ہوں 95% لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ 95% سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ 99% لوگ ایسے ہیں جو ہر موڑ پر اپنی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کے خیال نہیں رکھ پاتے۔ 1% ہو سکتے ہیں شاذ و نادر۔ لوگوں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کام صرف اتنا سا رہ گیا ہے کہ مسلمان دوسروں کو گالیاں بکیں، مسلمان یہودیوں کو تان و تشنی کا شکار بنائیں۔ 2 مہینے سے سم تھنگ آپ اور ہم سب جانتے ہو کہ اس ٹائم اسرائیل میں اور فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ آج سے نہیں چھڑی ہوئی ہے، بات کری جائے تو میرا خیال ہے کہ 100 سال تک تو کنٹینیو چھڑی ہوئی ہے،
اور اس سے پہلے کی تاریخ پڑھو گے تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ 100 سال سے زیادہ تقریباً کنٹینیو یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ کبھی مسجد اقصی ہمارے ہاتھ میں رہی، پھر مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے گئی، فلسطین پر قبضہ ہمارا تھا، پھر فلسطین سے قبضہ ہمارا گیا۔ بتاؤ لوگوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو کردار ہے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو رول ہے، مسلمانوں کو جو کام کرنا چاہیے، آج مسلمان ان کاموں کو ادا نہیں کرتے، آج مسلمان ان ذمہ داریوں کو بخوبی ادا نہیں کرتے۔ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل کون سی ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ بتاؤ سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غار حرا میں سب سے پہلی یہی آیت نازل ہوئی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے فکر انگیز انداز میں ایک یہودی بچے سے مکالمہ کرتے ہوئے، ایک یہودی بچے سے جب ملاقات ہوئی تو اس سے کہا، بیٹا یہ تو عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ بتایا تمہیں اس یہودی بچے نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کیا فکر انگیز جواب دیا؟ علامہ اقبال سے کہا، اس وقت پوری دنیا میں میری تعداد مٹھی بھر کی ہے، میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ عصر کے بعد کے وقت کو بھی ضائع نہ کروں، اس لیے اس وقت بھی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میری قوم آگے بڑھ سکے، تاکہ میری قوم پوری دنیا میں اقتدار میں آ سکے، حکومت کر سکے، ہر طرح کی ذمہ داریاں میری قوم کے پاس سے آ سکے۔ جس قوم کے بچوں کی یہ فکر ہوگی، جس قوم کے بچوں کا یہ عالم ہوگا، بتاؤ وہ قوم ترقی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس لیے علامہ اقبال نے آگے کہا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آج یہ قوم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ میرا بھائی اشرف علی سامنے موجود ہے، میں نے معلوم کیا ان کے گھرانے میں سارے لوگ اچھے ایجوکیشن پرسن ہیں، اچھی خاصی تعلیم الحمدللہ ان کے والد ماجد نے سارے بچوں کو دلائی ہے، ان کے والد ماجد نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تربیت بھی دی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جو قوم تعلیم کے لیے آئی تھی، جو قوم دنیا میں حاکم بن کے آئی تھی، جو قوم دنیا میں دنیا والوں کو نظام سکھانے آئی تھی، جو قوم دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے آئی تھی، آج وہ قوم کیوں پستی کے غار میں کھا چکی ہے؟ آج وہ قوم کیوں نیچے جا چکی ہے؟ آج وہ قوم ذلت و خار کے دلدل میں کیوں پھنسی پڑی ہے؟ آج وہ قوم لوگوں کے ٹھوکروں میں کیوں ہے؟ آج وہ قوم قدموں میں کیوں پڑی ہے؟ اس کی وجہ اگر تم تلاش کرو گے تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ جو نکل کے آتی ہے، تعلیم کی جو شرح تھی، تعلیم میں جو ہم فیصدی حاصل کرتے تھے، آج تعلیم میں ہم کوسوں دور جا چکے ہیں، آج تعلیم سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو تعلیم یافتہ ہیں لیکن تہذیب و ثقافت میں بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ہمارے یہاں بہار کا حال یہ ہے، کے پاٹھک نے تعلیم میں کچھ ایسی تبدیلی لائی ہے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں کچھ تو انٹرمیڈیٹ کر چکی ہیں، کچھ تو ہائی اسکول بھی پاس کر رہی ہیں، کچھ گریجویشن اور پوسٹ گریجویٹ بھی کر رہی ہیں، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوا کرتی ہے۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر میں بڑی قیمتی نصیحت بات نقوش اقبال میں کہی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ تو بالکل پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، اور کچھ لوگ پڑھے لکھے اگر ہیں بھی تو ان کے پڑھے لکھے کا عالم یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو نہیں جانتا، ان کی بیٹیوں کی زندگیوں میں فاطمہ کی حیا نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں محمد الرسول اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کر لی ہے، اب ہم اس دنیا میں ترم خواہ کی حیثیت حاصل کرتے ہیں، اب اس دنیا میں حکومت میری چلے گی۔ لوگوں یاد رکھو، ایسی تعلیم جو اللہ سے دور کرے، ایسی تعلیم جو فتنوں کو دعوت دے، ایسی تعلیم جو بے حیائیوں کو دعوت دے، ایسی تعلیم جو مغربی تہذیب و ثقافت کو دعوت دے، ایسی تعلیم جو بے پردگی کو عام کرے، ایسی تعلیم جو نوجوان نسلوں کو آوارہ کرے، ایسی تعلیم جو نوجوان نسلوں کی آنکھ کی کان کی اور ناک کی حفاظت نہ کروا سکے، ایسی تعلیم جو لوگوں کو غلط اور صحیح میں
تمیز نہ کروا سکے پھر تو ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر تمہیں روشنی کا اندازہ نہ ہو سکا، جبکہ قرآن کریم کی آیت ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے العلم نور، علم نور ہے اور تاریکی جہالت ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں تاریکی چھٹ جائے گی، جہاں علم ہوگا وہاں روشنی قائم ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں اندھیرا نہیں آ سکتا۔ کچھ ایجوکیشنل پرسن ہے بھی لیکن باوجود اس کے ان کے گھروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو خوشی بھی ان کے گھر میں آ کر کوئی پتا چلا کہ جیل کے کوئی جیلر تھے تو کوئی اچھی پوسٹ پہ الحمدللہ کسی کالج کے لیکچرار ہے تو کوئی ہائی اسکول کے ٹیچر ہے، خوشی ہوئی۔ میں مبارکباد ان کے والد ماجد کو پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کی عمر کو دراز فرماوے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرماوے، اور ایسے والد ماجد اللہ ہر ایک کو عطا کرے جو امت کی بھی فکر کرے، جو قوم کی بھی فکر کرے، جو اپنے بچوں کی بھی فکر کرے۔ اور فکر صرف اس بات کی نہیں کہ بچوں کو چوکیدار بنایا جائے، فکر صرف اس بات پر نہیں کہ بچوں کو سائنسداں بنایا جائے، صرف فکر اس بات پر نہیں کہ بچوں کو اچھے اسکالر بنایا جائے، فکر صرف اس بات پر نہیں کہ بچوں کو MBBS ڈاکٹر بنایا جائے، بلکہ فکر اس بات کی بھی جہاں بچہ میرا بڑا سائنسداں بنے، جہاں بچہ میرا MBBS ڈاکٹر بنے، جہاں بچہ میرا وقت کا کوئی IPS ادھیکاری بنے، ساتھ ہی ساتھ وہ پکا سچا محمد الرسول اللہ کا غلام بھی بنے۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ کا غلام بنے گا تو لوگوں یاد رکھو پھر انشاءاللہ اس دھرتی میں کائنات میں پھر سے ایک بار اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ آج یہودی طاقت پوری دنیا میں صرف اسرائیل میں سمٹ کے رہ گئی ہے۔ بتاؤ کیا حقیقت رہ گئی تھی یہودیوں کی جب باقاعدہ طور پر ان کو مارا گیا تھا، اتنا مارا گیا تھا، ہٹلر نے اتنا مارا تھا کہ یہودیوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل رہی تھی۔ اس وقت پتا ہے تمہیں انہی فلسطینیوں کے دل پہ رحم آیا، ان لوگوں کے دل میں رحم آیا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ ان کمبخت یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ فراہم کس نے کری ہے؟ انہی فلسطینیوں نے کری ہے جن فلسطینیوں پہ آج یہ ظلم کر رہے ہیں۔ کن کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟ یہ اپنے خداؤں کے اشارے پہ کر رہے ہیں۔ یہ برطانیہ کی دوگلی گورنمنٹ، یہ امریکہ کی دوگلی گورنمنٹ جس کی وجہ سے آج فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں یاد رکھو آج اگر فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے اس سے ہمیں اور تمہیں سبق لینا چاہیے۔ کیسے فلسطین پہ ظلم ہو سکتا تھا؟ ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں پتا ہے فلسطین کی نسبت کتنی بڑی نسبت ہے، وہاں مسجد اقصی ہے۔ کون مسجد اقصی؟ جس مسجد اقصی میں میرے نبی نے 17 مہینے امامت فرمائی ہے، جو اس دھرتی میں دوسری بڑی مسجد بنائی گئی تھی۔ مسجد حرام کے 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مسجد اقصی کی بنیاد ڈلوائی تھی۔ وہ مسجد اقصی جس مسجد اقصی کے بارے میں قرآن کریم کی آیت میں تذکرہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تم تو پڑھتے نہیں اپنی تاریخ کو۔ نبی علیہ السلام کے معراج کا واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی میں جس جگہ پہ قبۃ الصخرہ جس کو آج انگریز کے دور میں ٹائم آف راک کہا جاتا ہے، the social services and welfare works are regarded very important and highly valuable deeds in every plate. Nowadays many organizations and centers are started جس کو کہ گاڈ فیری ہیگنس جب مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، مولانا نے کہا کہ ٹائم آف راک میں یہودی کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں ورشپ کرتے ہیں، کیا ان کا طرز عمل ہے، کیا ان کا عقیدہ تم کہہ سکتے ہو؟ وہ ان یہودیوں نے وہ گاڈ فیری ہیگنس نے کیا جواب دیا کہ حضرت یہودیوں کا آستھا جڑا ہوا ہے کہ ٹائم آف راک میں سلیمان آئے تھے، ٹائم آف راک میں موسیٰ آئے تھے اور یہی ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ اس لیے ٹائم آف راک جس کو عربی میں قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، وہ قبۃ الصخرہ جس قبۃ الصخرہ میں جب عیسائیوں کی حکومت تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، ان عیسائیوں نے ان یہودیوں کے نہ جانے کی وجہ سے اس ٹائم آف راک پہ اس قبۃ الصخرہ میں کچڑے ڈال رکھے تھے، کوڑے ڈال رکھے تھے تاکہ یہودی یہاں آ نہ سکے۔ لیکن قربان جاؤ یہودیوں آنکھ کی پٹی کھولو
اپنے اوپر سے چادر نکالو. ارے مسلمان تو ہر ایک کا خیر خواہ رہا ہے. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. مسلمان امن و ہستی کی تعلیم دیتا ہے, بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے. قربان جاؤں جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق, حضرت عمر خطاب پر. حضرت عمر خطاب جب نکلے مدینہ المنورہ سے باقاعدہ فلسطین آزاد کرنے کے لیے, جب یہودیوں کو پتہ ہوا عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں, ان کے دانت کھٹے ہو گئے, ان کے قدم لڑکھڑانے لگے. عمر آ رہے ہیں. عمر کے جوش کا عالم یہ تھا, عمر کے تیور کا عالم یہ تھا کہ شیطان بھی ریاکاری کرتے اپنی جگہ سے بھاگنے پہ مجبور ہوتا تھا. لوگوں سنو اور یہودیوں تک یہ سندیش پہنچاؤ, مسلمان تیرا دشمن نہیں ہے بلکہ مسلمان تو ہر ایک کا خیر خواہ ہے. ہاں مسلمان اگر ظالم ہو کوئی بھی, چاہے کہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو, مسلمان اس کو دھول چٹانے کا کام کرتا ہے. آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے, ظالم میرا بھائی کیوں نہ ہو, ہم اس سے بھی پنجہ آزمائی کریں گے, ہم اس سے بھی لڑیں گے, ظلم کو اس دھرتی سے مٹا کر رہیں گے. یہی حضرت حسین کا پیغام ہے, یہی میرے نبی کا فرمان ہے, اور یہی حضرت عمر فاروق کا بھی فرمان ہے. لوگوں ظلم کے خلاف ہم اس دھرتی میں لڑنے کے لیے آئے ہیں, مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں, مظلوموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آئے ہیں, غریبوں پہ اتیاچار کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, جھوپڑ پٹیوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ غریبوں کو سینے سے لگانے آئے ہیں. قربان جاؤ, جب عرب کی تاریخ میں یتیم بچوں کو گلے لگانا عیب سمجھا جاتا تھا, یتیم بچوں کو گود دینا عیب سمجھا جاتا تھا, عید کا دن تھا, عید کی تاریخ تھی. قربان جاؤ, نبیوں کے سردار پر, کائنات کے سردار پر, ہم سب کے آقا, ہم سب کے کرم فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عید کا دن ہے. آپ نکل گئے مکہ کی گلیوں میں, نکلنے کے بعد دیکھتے ہیں کچھ یتیم بچے جو گلیوں میں کھیل رہے ہیں. آپ ان یتیم بچوں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں. لانے کے بعد ان بچوں کو خود آپ اپنے دست مبارک سے, اپنے دست مبارک سے غسل دلاتے ہیں, اور دلانے کے بعد اما عائشہ سے آپ فرماتے ہیں, عائشہ ان یتیم بچوں کو میں خود اپنے ہاتھ سے نہلا رہا ہوں. دنیا والوں کو یہ سندیش دینا ہے, دنیا والوں کو یہ میسج دینا ہے کہ دنیا والوں اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو مت سمجھو کہ کوئی اس کا وارث نہیں ہے. کوئی وارث ہو نہ ہو, محمد الرسول اللہ یتیموں کا وارث ہے. کوئی وارث ہو نہ ہو, محمد الرسول اللہ مظلوموں کا وارث ہے. کوئی وارث ہو نہ ہو, غریبوں کا مسیحا محمد الرسول اللہ ہے. یہی تعلیم میرے نبی نے دی ہے. لوگوں یاد رکھو, اس زمانے میں سرداران مکہ کا حال یہ تھا کہ یتیم بچوں کو گود دینا تو دور کی بات, اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے. اس زمانے میں اس بھرم کو توڑنے کا کام کس نے کیا اس دھرتی میں؟ میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. باقاعدہ گود دیا, اپنے دست مبارک سے نہا کے دیے, اس کے بعد خوشبو لگائی, کپڑے پہنائے. آج میرا تیرا حال کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے 10 جوڑے کپڑے عید کے موقع پہ لاتے ہو. تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, تمہارے پڑوسی کی حالت یہ ہے, نئے کپڑا لینا تو دور کی بات, عید میں سویہ کیسے پکے اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے. لیکن تمہاری بچیاں رات رات بھر مہندی کے رسم میں کھو جاتی ہیں. اور کچھ لوگ تو وہ ہیں بربک الو کے پٹھے گدے کے ڈھکن کی طرح سے کہ رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے, گڑیا پڑیا مسالہ گٹکا کے چکر میں روزے نہیں رکھتے, اور عید کے دن دیکھنا نئے نئے کپڑے وہ پہنتے ہیں, نئے نئے شو وہ پہنتے ہیں, باقاعدہ اچھی سی صدری لگا کر, ایک خوبصورت سی ٹوپی لگا کر پہلی صف میں وہ جاتے ہیں. اس الو کے پٹھے کو عید کی نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں تھا. اچھے خاصے کنڈے تھے, مستنڈے تھے, اچھی خاصی صحت تھی, لیکن تم نے پڑیا مسالہ اور پان کی خاطر رمضان کے روزے چھوڑے ہو, اور پھر جاتے ہو عید کے پہلے صف میں بچوں کو نئے نئے کپڑے دلاتے ہو, اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے, اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے. تمہیں ایسی عید مبارک نہیں. کیا کہتے ہو عید مبارک؟ میں کہتا ہوں عید مبارک مت کہو, عید مبارک جب کہو گے جب تیرا پڑوسی عید کے دن نیا کپڑا پہنے, جب تیرے پڑوسی کے آنگن میں عید کے دن سویہ پک جائے, ان کے گھر میں بھی کوئی اچھا پکوان پک جائے, تب کہو عید مبارک. اگر ویسا عید مبارک کہتے ہو, تیرا پڑوسی بھوکا ہے, تیرے پڑوسی کے بچے کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے, لوگوں عید مبارک مت کہو. عید اس بات کا بھی سندیش دیتی ہے, عید اس بات کی بھی ہمیں توجہ دلاتی ہے, خود اپنی خوشی مت مناؤ بلکہ پڑوسیوں کو بھی خوش رکھو, علاقے والوں کو بھی خوش رکھو. کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں. قربان جاؤ تاجدار مدینہ پر, قربان جاؤ غمخاروں کے آقا پر, قربان جاؤ غریبوں کے مسیحا پر, قربان جاؤ بچیوں کی زندگیاں بچانے والے پر. انہوں نے یہ سندیش
سندیش دنیا والوں کو دیا ہے، انہوں نے یہ سندیش دنیا والوں کو دیا ہے، یتیم بچے کو اپنے دست مبارک سے نہلا کر